نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب صحابہ علیہ رضوان کو ملی، صحابہ علیہ رضوان کی حالت بڑی عجیب تھی اور صحابہ علیہ رضوان کے حوصلے بڑے شکست کھا رہے تھے۔ اسی عالم میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ جلوہ فرما تھے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں تھا تو میں حضور کے قریب گیا، میں نے حضور کو دیکھ لیا۔ کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو حضور کیا کر رہے تھے؟ کہا میں نے دیکھا کہ حضور تنہا کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں حضور تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور رسول اللہ خود دشمنوں پر تیر برسا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دشمن بھی حضور پر تیر برسا رہے ہیں، لیکن تیر حضور کی طرف آتے ہیں اور دائیں بائیں نکل جاتے ہیں۔ اللہ حضور کی تنہائی میں حفاظت فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے تیر برسائے یہاں تک کہ آپ کی کمان مبارک جو تھی جس پر چڑھا کر آپ تیر برسا رہے تھے اس کا چلہ ٹوٹ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار سے اس قدر شجاعت کے ساتھ مقابلہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے ایک قدم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے محبوب کے قدم اللہ نے خود جمائے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کائنات میں کوئی بہادر ہے، شجاع نہیں اشجاع اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ ہے۔ اور پھر صحابہ جوں حضور کی تلاش میں نکلے میدان احد میں وہ حضور کے قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ کافروں نے بھی گھیرا بڑا تنگ کیا اور ان کا پورے کا پورا پلان ہی یہ تھا کہ وہ کسی طرح رسول اللہ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ 70 تلوار کے وار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس دن اٹھے۔ 70 مرتبہ تلوار کا وار حضور کی طرف اٹھایا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جسم نازنین کی ان تلواروں سے حفاظت فرمائی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ صحابہ حضور کے قریب جب اکٹھا ہونا شروع ہوئے تو کفار نے پورا گھیرا تنگ کیا اور ایک ملعون بدبخت عتبہ بن ابی وقاص، یہ وہ ملعون شخص تھا جس نے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو معاذ اللہ پتھر مارے، اور اس نے پتھر سے جب نشانہ لیا تو پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن زیبا کے جو تذکرے کرتے ہیں، خدا کی قسم حضور کے حسن جیسا حسن تو کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ غور کریں کائنات کا سب سے حسین چہرہ، چہرہ والضحیٰ، جس کے حسن کی قسم رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ آپ کی روشنی سے سارے جہاں میں روشنی ہے، آپ کی لطافت سے سارے جہاں کو لطافت نصیب ہے، آپ کی زینت سے سارے جہاں کو زینت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس چہرے اور آپ کے مبارک ہونٹوں پر اس ملعون نے پتھر مارا اور لب لالی شریف زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر اس ملعون نے ایسا پتھر مارا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مقدس دانت، اللہ اکبر، جن سے جنت کے لؤلؤ و مرجان بھی شرمائیں، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دانتوں کو زخم پہنچا۔ حضور کے دانت شہید نہیں ہوئے، زخم پہنچا، اور وہ زخم بھی در حقیقت حضور کا حسن زیبا جو تھا اس کو مزید اللہ نے نکھارنا تھا، تو حضور کے دندان اقدس کو اس ملعون نے نقصان پہنچایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عتبہ بن ابی وقاص کے لیے بد دعا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کا اثر یہ ہوا، ایک اثر یہ ہوا کہ وہ جو ملعون تھا اس کی نسل میں آگے جو بچے پیدا ہوتے وہ بڑے بھی ہو جاتے تو ان کے سامنے کے دانت نہیں آتے تھے، وہ بے دانت ہوتے تھے اور ان کے منہ سے سخت بدبو آتی تھی، کیونکہ انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ دیا تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس بدبخت نے کیا کہ اس نے آپ کو اس طرح نقصان پہنچایا، آپ کو پتھر مارا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا وہ اس طرف گیا ہے۔ سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کے تعاقب میں حضرت حاطب بن ابی بلتع نکلے
اور کہتے ہیں وہ بدبخت جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسایا تھا، حضور کے لب لالی کو خون آلود کیا تھا، میں اس کے تعاقب میں گیا اور میں نے جا کے اس کو پا لیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کیا کیا، میں نے اسی وقت اس ملعون کا سر اتار لیا اور اس کا گھوڑا اپنے قبضے میں لیا اور رسول اللہ کے قدموں میں لا کے اس کا سر پٹک کے کہا حضور یہ ہے وہ گستاخ، اس کا سر میں اتار کر لے آیا، اور یہ گھوڑا بھی حضور میں اس کا پکڑ کر لے آیا ہوں۔ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے گستاخ کا سر اتار کے لایا ہے، حضور نے مجھے خیر کی دعا دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا حضور اس نے آپ کو تکلیف دی ہے تو میں تو اس سے بیزار ہوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو، ہم تو گستاخ رسول سے بیزار ہیں، یہ نعرہ نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کے لیے پھر یہی ہے کہ اس کا سر اتارا جائے، اور سر اتار کے لائے، حضور کی بارگاہ میں پٹک دیا، اور حضور خوش ہو کر کیا دعا دے رہے ہیں، حضور نے خیر کی دعا دی اور فرمایا گھوڑا بھی تو ہی لے جا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گستاخوں کو مارنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی ان کے بارے میں اور بھی لکھا ہے کہ ان کی نسلیں اللہ نے بدبودار کر دی، یعنی ان کے بچے جو پیدا ہو رہے تھے ان میں سے بدبو آتی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا جو رسول اللہ کی ناموس و عزت پر حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بدبودار کر دے گا، سمجھ رہے ہیں بات، اس کی نسلوں کو۔ ہاں یہ عمران خان جو ختم نبوت پہ حملے کر رہے ہیں نا بار بار، یہاں جو قادیانیوں کو جگہ دی جا رہی ہیں، یہ یاد رکھیے گا اس کی نسلیں بدبودار ہوں گی۔ پہلے والے کا حال آپ نے دیکھ لیا، اس کا انجام بھی انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ تیز آندھیاں، یہ جو چکھڑ چل رہے ہیں، یہ جو وبا پھیل رہی ہے، یہ قوم کے لیے ایک اعلان ہے اور نصیحت ہے کہ سمجھ جاؤ، رسول اللہ کی عزت کرنا سیکھو، ورنہ جو رسول اللہ کی گستاخیاں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ کس گھمنڈ میں ہیں، اور یہ جتنے عہدے دار ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، یہاں قادیانیوں کو ہم بار بار سپورٹ کر رہے ہیں، قادیانیوں کو جگہ فراہم کر رہے ہیں، قادیانیوں کو اڈے بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بچوں تھوڑے دن کی بات ہے، فکر نہ کرو، رب ذوالجلال بڑا غیور ہے اور وہ اپنے محبوب کے غیور غلاموں سے تمہارا انتقام لے لے گا، غیور غلاموں کے ذریعے سے تم سے انتقام لے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کرے کہ ہماری نسلوں میں وہ بچے پیدا ہوں جو اتنے غیرت مند ہوں کہ حضور کے گستاخوں سے انتقام لیں۔